اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الحمدللہ 266 نمبر پہ ہمارا اختتام ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو، اے وہ جو ایمان والو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو طیب پاکیزہ یعنی اچھی چیزوں میں سے جو تم کرتے ہو اس میں سے، اور جو زمین سے نکالتے ہو، جو نکالتے ہیں ہم تمہارے لیے زمین سے۔ ولا تیمموا الخبیث، اور مت چھونا، نہ قصد کرنا بری چیزوں کا، منہ ان میں سے، تنفقون تاکہ تم خرچ کرو، ولستم بآخذہ اور نہیں لو تم، الا تغمضوا فیہ یہ کہ آنکھ بچاؤ اس سے، یعنی کہ چشم پوشی کرو اس سے۔ اگر کوئی تم کو دے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو دے ایسی کوئی چیز تو تم اس کو مت لو، میں آنکھ بچا لو کہ یہ مجھ کو نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ لائن میں کھڑے ہیں، کوئی بندہ دے رہا ہے، تو جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی جب وہ آپ کی طرف، تو آپ اس سے آنکھ بچاؤ گے، میں تو یہ نہیں، تو ایسی چیز مت دو جو آپ خود اگر کوئی آپ کو دو تو آپ نہیں لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بڑی پیاری اچھی چیز دینا کیا ہے، یہ اس میں تھوڑی سی تحقیقی عمل ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا، کہ وہ چیز جو لازم بات ہے آپ کو اچھی لگتی ہو، نہ بھی لگتی ہو لیکن آپ کو بری بھی نہیں لگتی ہو، ایسی چیز ہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ غنی حمید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے بے پرواہ اور تعریف والا۔ یہاں سے کافی پیچھے سے بھی اللہ پاک کے راستے میں دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات جس کو کہا جاتا ہے۔ تو صدقات کے حقوق ہیں جو اللہ پاک نے مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ کو دینا بھی اللہ کے راستے میں چاہیے۔ تو وہ جب جاتا ہے، اگر آپ کے وہ مطلب امیر ہیں وہاں، آپ کا وہ خلیفہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، تو آپ ان کو اگر دیتے ہیں اپنا جو آپ کا حصہ ہے، ایک تو آپ کو نے حصہ دینا ہوتا ہے، جو آپ کی چیزیں جو زمین سے نکلیں اس میں سے جو آپ کو فائدہ ہو اس میں سے، وہ 5واں حصہ بنتا ہے، وہ قرآن میں انشاءاللہ آگے بات آئے گی، اور وہ کس کس کو دینا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ آج کل جو زکوٰۃ کا سسٹم رکھ دیا گیا ہے، اس میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سال میں 2.5%، یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سال میں ایک دفعہ 2.5% دیں، بس کتنا آسان سا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں لوگ دے، اکثریت یہ بھی نہیں دیتی، حالانکہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو بنایا گیا ہے، ایک وہ ہے جو اصل ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن میں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر جو فائدہ آپ کو حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ، جو بھی فائدہ آپ کو حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک دکان ہے،
اس دکان میں اس کو 1.5 लाख کی آمدنی ہوئی، 1.5 लाख میں سے 50,000 اس کا خرچ ہو گیا، پیچھے بچا 1 लाख، لاکھ میں 5 حصے وہ کرے تو جو 5 کا 20 بنتا ہے، وہ 20 جو دے گا وہ اپنے ملک کے خلیفہ، جو ان کا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ ان کے حوالے کرے گا، جو حکومت ہے وہ اس کو کس کس جگہ پہ دیں، یہ ان کے وہ پھر باقاعدہ ان کے حصے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو بھی صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ آپ کے ذمے ہیں، وہ آپ جتنا چاہے کریں، لیکن یہ جو آپ کے اوپر حق ہے دینا ہی دینا ہے۔ اسی طرح زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان سے بھی یہ حقوق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سورہ انفال میں جب آئے گی تو بات ذرا ہوگی، اور اس کے بعد سورہ توبہ میں انشاءاللہ لوگوں نے ایک چیز کو مال فیب کر دیا ہے اور مال غنیمت کر دیا ہے، حالانکہ مال فے ایک چیز ہے اور جو بھی فائدہ حاصل ہو وہ دوسری چیز ہے، اس میں سے دینا آپ کا دوسرا ہے، اور ایسے ہی حکم اس سے کچھ زیادہ کا یا کچھ کم کا تورات میں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ بس وہی بات ہے جو آج تک، جس کی وجہ سے کہ جو اصل دین جو اللہ پاک نے بھیجا تھا اس کو لازمی بات ہے بدل دیا گیا، کافی ساری چیزیں اس میں اور چیزیں ڈال دی گئیں، اور اس سے بھی وہ چیزیں وہ جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی بندہ اس طرح، جس طرح اللہ پاک کا یہ بیان ہے، اس طرح اگر کرے تو غربت کا تو نام و نشان نہیں رہتا۔ ہر بندہ اگر اپنے ہر فائدے میں سے اسلامی ریاست میں اپنے خلیفہ کو یہ حق دے جو اللہ پاک نے اس کے لیے رکھا، اس میں پھر وہ خلیفہ ان کو حقوق دے جن کا اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے کہ کس کس کو دینے ہیں، وہ تو پھر نہ تو وہ حکومت ہی غربت رہتی ہے اور نہ ہی اس حکومت میں کوئی رہنے والا غریب رہتا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا نظام ہی اتنا پیارا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نافذ نہیں ہو رہا، پیسے کے لیے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جبکہ اللہ پاک نے ایسا نظام بھیجا ہے جس میں یہ پریشانی ہی سب ختم ہے۔ الحمدللہ۔ تو فرمایا، تو یہاں وہ دینے والوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو جو دیتے ہیں ان کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، اور جو شیطان ہے وہ تم کو وعدہ دیتا ہے فقیری کا، یعنی کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، یہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اگر دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کم ہو جائے گا تمہارے پاس، مطلب اس طریقے کی چیزیں وہ تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے تم کو فحاشت کا، برائی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور اس کی طرف سے فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وسعت والا اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت، لاتا ہے اپنی حکمت من یشاء، جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمت، اور آئی جس کے پاس حکمت، فقد اوتی خیرن کثیرن، تو آ گئی اس کے پاس اچھائی بہت زیادہ، خیرن کثیرن، سب سے زیادہ اچھائی اس کے پاس آ گئی، جس کے پاس حکمت آ گئی۔ حکمت کیا؟ دانائی، اور یہ دانائی اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کی بات سمجھ لینا سب سے بڑی یہ دانائی، تو یہ اللہ پاک دانائی اپنی دیتا ہے جس کو چاہے۔
وما یذکروا الا اولو الالباب، اور اس کو نہیں یاد رکھتے مگر جو اولو الالباب، سیانے لوگ، عقل مند لوگ۔ حکمت تو اللہ پاک کا قرآن ایک حکمت ہے، لیکن یاد اس کو وہی رکھتے ہیں جو اس کے اوپر یاد دہانی وہی کرتے ہیں جو دھیان میں اس کو رکھتے ہیں، وہ غور سے اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ان کو اللہ پاک حکمت پھر دیتا۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقات، اپنے خرچ میں سے، او نظرات، نظر تم یا نظر کرو، من نظر، کسی نظر میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یعلمہ، جانتا ہے اسے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، ظالموں کو نہیں ملتی ہے مدد۔ تو آپ جو بھی نظر کریں یا خرچ کریں، یہ نہیں سوچیں کہ آپ کو کوئی اللہ پاک کے ہر چیز علم میں ہے، اللہ پاک اس کو آپ کو بدلا انشاءاللہ وہی دے گا۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تو تم کھلے ہوئے دو، سر عام دو صدقات کو، ظاہر کر کے دو صدقات کو، تو وہ اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر خفیہ طور پر کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی حاجت مند کو، یعنی کہ لاؤ بھی اسے حاجت مند کے پاس، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ ہے تمہارے لیے بہتر، یعنی کہ لازم بات ہے اس میں آپ کی ریاکاری سے آپ بچ جائیں گے۔ وہ ریاکاری بھی تو ایک چیز ہے جو انسان کے اندر، ایک وسوسہ ہے جو انسان کے اندر شیطان کی طرف سے اٹھ جاتا ہے، یا ایسی بات ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو وہ اس سے تھوڑا کم، وہ بچاؤ زیادہ ہو سکتا ہے کہ یار میں جو ریاکاری میں وہ پھر وہ بندہ، کیونکہ وہ کسی کو سامنے دے ہی نہیں رہا اسی خاطر، تو یہ چیز ایک زیادہ بہتر ہے بنسبت اس پر۔ دینا تو اللہ پاک نے دونوں حالتوں میں اچھا رکھا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، آپ دونوں حالتوں میں دے سکتے ہیں۔ اور جو یہ دینا ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اتار دے گا تمہارے اوپر سے تمہاری برائیاں، یعنی کہ یہ جو دینا ہے یہ ایک بڑی بات ہے، جو اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں اس سے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں اور اوپر سے آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس سے آپ کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے راستے میں دینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ سے درگزر کیا جائے، تو اپنے کھولیے جیبوں کے دروازے اور خزانوں کے دروازے کھولیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ یہ بھی ایک اس کی بہت اچھی جو ہے ابتدا ہے، تاکہ آپ کے وہ جو ہے وہ گناہ درگزر ہوں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے اوپر ہدایت ان کی۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی، فرمائی گئی کہ آپ کے اوپر جو ہے نا یہ ہدایت نہیں ہے دینا۔ کتنی پیاری بات ہے، کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ پیچھے جو بات فرمائی تھی، اللہ پاک دیتا ہے اپنی دانائی جس کو چاہے، تو یعنی کہ یہ ہدایت دینا جو ہے نا یہ صرف اللہ پاک کا اختیار ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں کتنے لوگ ہوئے، نبی علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین تھے، لیکن ان ایسے لوگ ہوئے جن کے لیے وہ رحمت نہیں بن سکے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ وہ رحمت اللہ عالمین نہیں تھے، مطلب کیا کہ وہ لوگ ایسے تھے جو ان کی وہ رحمت سے متفادہ نہیں ہو سکے۔ وہ اس لیے کیونکہ نبی علیہ السلام کا اختیار نہیں ہے ان کو ہدایت کرنا۔ نبی علیہ السلام کا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا، ہدایت کی خواہش رکھتے رہے نبی علیہ السلام۔ کئی چیزیں ایسی باتیں آتی ہیں جن کسی کے لیے خواہش رکھتے تھے کہ یہ ہدایت پا جائے، لیکن ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں تھا،
خود تو نہیں دے سکتے. اگر خود دینا ہوتا تو وہ تو پھر مسئلہ ہی نہیں تھی, پھر تو ہجرت ہی نہیں کرنی پڑی تھی. تو فرمایا لیسا علیکا ہداہم, نہیں ہے آپ کے اوپر ہدایت, ولیکن اللہ, لیکن اللہ ہے, یہدی من یشاء, جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اچھائی میں سے, فلانفسکم, تو لیے اپنے نفسوں کے. اگر تم خرچ کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ کو تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت. یہ ایک اور جگہ قرآن میں آیت ہے. اللہ پاک کو تو آپ کا کچھ نہیں وہ پہنچے گا نا, اللہ پاک کو تو آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے, آپ کس نیت سے دے رہے, یہ چیز پہنچتی. تو یعنی کہ اگر وہ دیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے. وما تنفقون, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے, الا ابتغاء وجہ اللہ, مگر صرف اس لیے کہ چاہت میں اللہ پاک کے چہرے کی, اللہ پاک کی خواہش میں آپ خرچ کریں گے. یہ ضرور ہے, وہ جو دینا وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, وہ دینا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ بھی تم خیر اچھائی دو گے, یوفا الیکم, وہ لوٹائی جائے گی تم کو, وانتم لا تظلمون, اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ توفا, یہ لفظ انشاءاللہ یہ یاد رکھیے, آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. اور اس لفظ کے اوپر کافی ساری اہم چیزیں ہیں, کیونکہ توفا, متوفا, توفا کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا. پیچھے بھی لفظ آیا تھا, ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی توفا تم میں سے فوت ہو جائے, جس کو فوت ہم کہتے ہیں, تو وہ کیا لوٹانا, یعنی کہ جو بھی کوئی لوٹ جائے. والذین یتوفون منکم, اللہ پاک نے فرمایا تھا, پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی, جو تم میں سے لوٹا دیے جائیں. وَيَذَرُوا أَزْوَاجًا, اور چھوڑ جائیں پیچھے اپنی بیویاں. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ, تو وصیت کرتے جائیں ازواج کے لیے. وہ پیچھے ہم نے آیت پڑھ چکے. تو توفا کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا. قرآن میں کئی لفظ جو ہے نا بار بار دہرائے گئے ہیں, اور ان کو سمجھنا بہت اہم چیز ہے, کیونکہ اسی میں گہرائیوں میں جانا پڑے گا. یہ کوئی بات نہیں کہ نہیں, دیکھنا پڑے گا قرآن میں یہ لفظ جو ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے, وہاں دوسری جگہ پہ آیا ہے, وہاں کیا مطلب. تو آپ کو جب اس میں گہرائی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. وہ کلیئر باتیں ہیں, یہ کوئی چھپی لکی بات نہیں. لیکن صرف جو ہے غلط فہمیاں لوگوں کی, وہ لفظوں کی وجہ سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, اور ترجمے کچھ ایسے اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ وہ ترجموں سے بندے کی سمجھ میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے صحیح جو الفاظ کا مطلب ہے وہ سمجھے تو آپ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تبھی اکثریت کہا جاتا ہے, اکثریت عالم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ اس کو عربی میں مطالعہ کریں, عربی میں اس کو پڑھیں, عربی میں آپ کو انشاءاللہ پھر سمجھ میں صحیح آئے گی بات. تو فرمایا کہ وہ تم کو لوٹا کر دی جائے گی, اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا جو کچھ ایسے تم خرچ کرو گے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, یعنی کہ جو خرچ کرو وہ ان فقیروں کے لیے. اور اوپر کہا تھا نا کہ تم, یعنی کہ وہ دو فقیروں کو, تو وہ کن فقیروں کو, ان فقیروں کے لیے جن کو روک دیا گیا ہے بیچ اللہ کے رستے میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں سفر کی کسی زمین میں. یحسبوہم الجاہل, جو کوئی انجان آدمی ہے, جاہل سے مراد ہے بے واقف ہے, سمجھ نہیں آئی اس کو, وہ ان کو کیا کرے گا, وہ ان کو سوچتا ہے اغنیاء, وہ دیکھتا ہے تو ان کو اس کو لگتا ہے جیسے وہ جو ہے نا مالدار ہے. من التعفف, کیونکہ وہ ان کو جو ہے نا وہ غنی اس لیے خیال کرتا ہے کیونکہ وہ سوال سے چونکہ بچتے ہیں, وہ چونکہ سوال کا ان سے بچنا
جو یہ عمل ہے ان کا سوال سے بچنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو ناواقف آدمی ان کو غنی محسوس کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی مالدار آدمی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ مانگتا نہیں ہے، مثال کے طور کے اوپر۔ تو فرمایا تعرفوہم بسیماہم، تو تم پہچان لو گے ان کی پہچانیوں کے اوپر سے، یعنی کہ بندے کے محسوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں، ایسا بھی ایسے بندہ مانگتا نہیں ہے، لیکن بندے کے وہ پاس اللہ پاک کا کرم، ایسی نظر لوگ اللہ پاک کو دیتا ہے کسی کو۔ میری زندگی میں ایسا میں نے واقعہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو لہذا جو ہے نا یہ پہچان اللہ پاک انسان مومن کو خیر دے دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے جب کسی کے پاس وہ مانگتا نہیں بھی ہے لیکن اس کو محسوس ہو جاتا ہے یار اس بندے کو کچھ چاہیے، تو ایسے بندے کو دینا چاہیے۔ اور یہ اللہ پاک نے یہاں یہ بھی فرما دیا لا یسألون الناس، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے الحافن، خاف کر کے، وہ مانگتے نہیں کسی سے، یعنی کہ لپک کر نہیں مانگتے کسی سے، وہ اس طرح کے ہیں، رکے رہتے ہیں، جھجکتے رہتے ہیں، بس ان کے اوپر مجبوریاں بھی ہیں، سفر میں بھی نہیں ان کو وہ جو ہے نا وہ روک بھی دیا گیا ہے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، مطلب اس طرح کے لوگ، لیکن پھر بھی وہ شرم کے مارے مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ایسوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ضرور دو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اچھائی میں سے، فإن اللہ بہی علیم، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں مال ان کا، باللیل والنہار، دن میں اور رات میں، رات میں اور دن میں، سرًا وعلانیۃً، چھپ کر یا سامنے، یعنی کہ کسی حالت میں دن کو بھی خرچ، رات کو خرچ کرتے ہیں یا دن کو خرچ کرتے ہیں، چھپ کر خرچ کرتے ہیں یا سر عام خرچ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اجر ان کا ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہوگا ان کو خوف اور نہ ہوگا وہ غمناک۔ آج یہ کتنی بڑی پیاری چیز ہے، جو بھی جو تھوڑے سے بھی مالدار، جو نہیں بھی ہیں، وہ بھی یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اللہ کے رستے میں دینا کتنی اہم چیز ہے۔ اگر تو وہ بندہ ایمان کے اوپر پورا ہے، صحیح ہے، مومن ہے، اور اللہ کے رستے میں دیتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو کیا فرما دیا کہ اس کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے اللہ کے رستے میں جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ آپ خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو دے کر یہ نہیں سوچے کہ آپ کے پیسے وہ چلے گئے، پانی میں ڈوب گئے، وہی تو پیسہ ہے جو آپ کا اصل جگہ پہ لگا ہے، جو اصل بینک میں چلا گیا، اصل بینک میں۔ اصل بینک کون ہے؟ اصل بینک سے مراد یہ ہے کہ لازم بات ہے وہ پیسہ آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا تو اس کا آپ کو اللہ خزائن اس بینک کا، یعنی کہ اس کا خزائن اللہ ہے، وہ اللہ آپ کو اس کا واپس کر کے دے گا، اور وہ تھوڑا نہیں، پیچھے آئی تھی بات، وہ تھوڑا نہیں واپس کرے گا، اس میں اللہ پاک اس کو 700 گنا زیادہ فرمائے گا۔ اور دینے والے کے لیے جو مزید جو بینیفٹ ہیں اس میں، آپ نے اس میں اللہ کے راستے میں جو دیا ہے، جو اللہ کے پاس جمع کر دیا ہے، جو اللہ کو جو سمجھ لیں آپ نے قرض دے دیا ہے، تو جس نے وہ قرض دیا ہے اس کے لیے اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگا۔ کتنی بڑی باتیں، کتنی پیاری باتیں ہیں اللہ کے راستے میں دینے کی۔ تو فرمایا الذین، جو لوگ یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ابھی وہ تو تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی ضد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضد کیا ہے؟ سود دینا، یہ اس کی ضد ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جہاں پھر اس کی ضد کی بات آ گئی، ایک تو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بے لونس، ایک ہے کہ اس کے لیے پرافٹ رکھ کر پیسے کسی کو دینا، تو یہ آپ خرچ نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے فائدہ کھا رہے، تو یہ اس کی ضد ہوگی۔ تو فرمایا جو لوگ
سود کھاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے کھڑے، یعنی کہ اس قیامت والے دن وہ اس کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح جس طرح دیوانہ بنا دیتا ہے شیطان کسی کو چھو کر۔ مثال یہاں پتہ لگتا ہے کہ کوئی شیطان کو اللہ پاک نے یہ دی ہے پاور شیطانوں کو کہ وہ شیطان جو ہے کہ وہ کسی کو چھو کر دیوانہ بنا دے، تو یعنی کہ وہ جو کھاتے ہیں سود وہ اس طرح اٹھیں گے قیامت والے دن۔ ذالک یہ اس لیے بأنہم قالوا کیونکہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ جو خرید و فروخت ہے وہ بھی تو سود کی جیسی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں دکانوں کے لیے تو اس کو جب بیچتے ہیں تو اس میں ہمارا پرافٹ آتا ہے نا، تو اسی طرح اگر ہم پیسہ دے دیتے ہیں اور پیسے پر پرافٹ لیتے ہیں تو وہ بھی تو ایک ہی جیسا ہو گیا، اس طرح کا یعنی کہ وہ جواز رکھتے تھے آگے سے۔ تو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرید و فروخت کو۔ خرید و فروخت جو ہے وہ تو اللہ پاک نے حلال کر دی۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام فرما دیا جو ہے سود۔ برائی تو یہی ہوگی، اللہ پاک نے سود کو حرام کر دیا تو وہ برا ہو گیا، اللہ پاک نے بیع کو حلال کر دیا تو وہ ٹھیک ہوگی۔ ابھی تم جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو تم ٹھیک تو نہیں کر سکتے نا، چاہے وہ بالکل لگنے میں ایک جیسی ہو، وہ لگنے میں تم کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے وہ بھی تو ہم پیسے سے خریدتے وہ، لیکن اللہ پاک نے ایک چیز کو حرام کر دیا دوسری کو حلال کر دیا تو وہ وہی حلال جس کو اللہ نے حلال کیا اور وہ حرام جو جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس پہنچ گئی نصیحت میں اپنے رب کی طرف سے، فانتہا اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو اس کے لیے ہے جو گزر گیا، یعنی کہ جب اللہ کی بات آ گئی ہے اور اس کے بعد اس کو پتہ چل گئی اور وہ رک گیا تو جو اس نے لے لیا وہ اس سے ختم ہو گیا، اس کا معاملہ وہ دوسرا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا امر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے گا، یعنی کہ جو اس نے لے لیا وہ گزر گئی بات، وہ اس کا بھی اللہ اس کو کی طرف چلے گی بات۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر لوٹا یعنی کہ پھر دوبارہ لینا شروع ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ ہیں لوگ آگ والے۔ یہ ٹھپا لگ گیا ابھی اس کے اوپر، وہ بندہ ہو گیا آگ والا، پتہ لگنے کے بعد بھی اس کے اوپر قائم ہو گیا اسی گناہ کے اوپر، تو اس کا ہو گیا وہ صحاب آگ والا، آگ والے بندوں میں شمار ہو گیا اس کا۔ ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ رہے گا ہمیشہ۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، یعنی سود تو مٹ گیا، صدقات جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ آپ کو اللہ پاک نے پیچھے فرمایا تھا کہ ایک دانے کی مثال 700 کے زیادہ، اس کو اللہ پاک زیادہ فرماتا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ اس آیت کے ترجمے میں صدقات کے نیچے زکوٰۃ لکھا ہوتا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بہت سارے لفظوں کے ترجمے اس طرح ہو جاتے ہیں جس سے حقیقت بات سمجھ میں وہ بندے کی نہیں آ سکتی۔ پھر اسی طرح بہت ساری جگہ پہ آپ اگر دیکھیں گے تو اکثریت صدقات کا ترجمہ زکوٰۃ لکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا
واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا نہیں کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو، انکار کرنے والے کا، یعنی کہ جو کفر کر جائے، انکار کر جائے اور گناہ گار بھی ہو، ایسے کو اللہ پاک ناشکرے کو نہیں پسند فرماتا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، وأقاموا الصلاة اور قائم کی نماز، وآتوا الزکاة، یہاں بھی لفظ کا ہے، وہ آئے وہ پاکیزگی کے ساتھ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان کو تو نہ ہوگا کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ہوں گے وہ غمناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پرہیز کرو اللہ کا، پرہیزگاری کرو اللہ کی، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تو چھوڑ دو جو بقیہ رہ گیا ہے سود میں سے اگر ہو تم ایمان والے، یعنی کہ سود کا جو بقایا رہتا ہے اگر تمہارے اوپر ہے تو اس کو تم چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان جو لائے اور عمل نیک کیے، قائم کی نماز اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کا اجر ہے ان کے رب کے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کام۔ پھر انہی ایمان والوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ پرہیزگاری کرو اور چھوڑ دو جو تمہارے پاس اب جو تمہارا بقایا رہتا ہے، یعنی کہ اگر تم نے سود لیا ہے یا جو بھی مطلب دے رہے ہو، جو بھی تم نے دیا ہوا بقایا رہ گیا تو اس کو بھی چھوڑ دو۔ بات پہنچ گئی، جس طرح پیچھے بات آئی تھی کہ پہنچ گئی بندے کے پاس بات، پھر وہ مطلب بچ گیا تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف سلف گزر گئی بات، تو جو پھر پلٹ گیا تو وہی لوگ جو ہے نا وہ آگ والے، اللہ پاک نے پیچھے فرمایا تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تم مومنین ہو تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم اس کو جو ہو گیا بس جو دے چکے بس وہ چھوڑ دو، ابھی اس کو کورنگ میں مت کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یعنی کہ اگر تم نہیں رکو، باز نہیں آؤ، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، تو اعلان جنگ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے۔ اگر آج ایک بندہ سود لیتا ہے اور وہ کہتا ہے دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جناب اس سے میں امیر ہو جاؤں گا، میں فائدہ حاصل کر لوں گا، تو یہ صرف اس کی سوچ ہے، وہ دشمن اپنا بنا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی کہ اللہ پاک کی نافرمانی، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے اعلان جنگ فرما دیا۔ ابھی کون ہے جو اللہ سے جنگ کرنے سے بچنا چاہتا ہے؟ جو تو بچنا چاہتا ہے وہ یہ عمل نہ کرے، اور جو نہیں بچنا چاہتا تو وہ پھر لازم بات ہے، پھر وہ دیکھ لے وہ اپنے ساتھ اپنا مقابلہ کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہی ہے۔ تو فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو
تو تمہارے سروں کے اوپر ہے تمہارا مال، یعنی کہ جو تمہارا مال ہے وہ تم واپس لے سکتے، جو تمہارا اصل ہے وہ تم لے سکتے ہو. سود کو چھوڑ دو، جو اصل ہے وہ تم لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ہی تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ ہی کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے، یعنی کہ جس نے لیا تھا وہ بھی آپ کو واپس کر دے، اور تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر پڑ جاؤ کہ ہاں بھی دو ہی دو، آج ہی دو. وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر کوئی ہو ان میں سے مشکل میں، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک. یہ لفظ میسر آیا تھا، خمر و میسرہ، میں نے وہاں کہا تھا یہ لفظ آگے بھی آتا ہے، حرام کیا گیا جس میں جوا اور شراب کا حکم تھا، خمر والمیسر، تو یہاں بھی وہ لفظ میسر آیا پھر دوبارہ. جو بات یہاں بہت اہم، جو بہت نوٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ سود جو ہے وہ ہمدردی کو مٹاتا ہے. سود سے یہ چیز جو ہے نا، ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے حکم پہ چلنے سے ہمدردی پہ رہتی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ نے کسی کو پیسے دیے، سود کے اوپر اگر پیسے دیے تو آپ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرو گے، اور ٹائم پر نہیں دے گا تو یہی وہ لالچ ہوگی، یہیں سے وہ سود کا بڑھاؤ بن جائے گا. ٹائم اس نے دیا تھا، اس ٹائم پہ نہیں دیا، بس سود کا دگنا ہو گیا. وہ اسی خاطر جو بنیے ہوتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا میں جو لوگ سود کرتے تھے پرانے دوروں میں، یا یہ جو ہندو ہوتے ہیں وغیرہ، تو وہ اصل ان کا اسی طرح پڑا رہتا ہے، اور اس کا سود بیاج وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جناب ساری عمر میں نہیں اتار سکتا، غریب بندہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم پہ نہیں دے سکتا، وہ ٹائم پہ نہیں دے سکتا اور بڑھ گیا، ٹائم پر نہیں دے سکا اور بڑھ گیا، اس طرح کرتا رہتا ہے، وہ چڑھتا رہتا ہے. اور اس کے برعکس الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی تعلیم کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ، کہ آپ اس کو اگر اس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو مہلت دو. اور مہلت تو تب دینی ہے کہ بھئی چلو اس کے پاس نہیں تھے، ایک بات آپ نے مہلت دے دی، دوسری بار پھر دیکھ لیا مہلت دے دی، لیکن مہلت کے اوپر پھر وہ نہیں دے سکا، آپ کو اندازہ بھی ہے اس بندے کے حالات کس طرح ہیں. تو اللہ پاک کا یہاں فرمان کیا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر اس کو تم صدقہ کر دو، چھوڑ ہی دو، تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے. کتنی بڑی پیاری تعلیم. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی مانگ ہی لیا اور تم نے دے دیا، پھر دینے کے اوپر اگر تم نے اس کو مہلت دی، مہلت گزر گئی، وہ نہیں دے سکا، تم نے اور مہلت دے دی، وہ پھر نہیں دے سکا، تم چھوڑ دو. کتنی پیاری تعلیم. اور وہ جو سود ہے وہ کون چھوڑتا ہے؟ وہ تو ہر حالت میں وہ بڑھتا رہے گا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ سود جو ہے وہ ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے. اسی وجہ سے آج چوں سود بڑھتا جا رہا ہے تو دنیا میں انسانی وہ ہمدردیاں وہ بالکل کم ہوتی جا رہی ہیں. آج کوئی ہر بندہ جو ہے وہ فائدے کی چکر میں سوچتا ہے، وہ نہیں سوچتا چلو یار اس کو اللہ کی خاطر ہی دے دیتے ہیں. وہ اکثریت وہ فائدہ ہی سوچتے. کیوں یہ فائدہ وہ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ لالچ، سود سے وہ لالچ بڑھ گئی. سودی نظام سے ایک تو پوری دنیا جو ہے وہ سود، اکثریت جو ہے وہ سود میں آ گئی. ابھی مثال کے طور کے اوپر یورپوں میں کس طرح ہوتا ہے؟ یورپوں میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کام کرتا ہے، جب وہ کام کرتا ہے تو وہ کام کا چونکہ اس کے وہ سسٹم اس کا پیسوں کا وہ بینک کے ذریعے چلتا ہے،
तो बैंक उसको जो है ना ऑफरें देना, जब बैंक देखता है कि इसका बंदा के महीने पैसे आ रहे हैं तो वो उसको ऑफर देता है। वो उसको बोलता है हाँ भाई आओ मकान ले लो, कोई मकान जो भी तुम पसंद करते हो वो ले लो। वो बंदा बोलता है चलो यार ये मकान, वो क्या बोलता है हाँ भाई कितने पैसे देने पर, वो बोलो को महीने का ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा, चलो तुमको अगर फ़र्ज़ करो $1000 आ रहा है तो तुम्हारा जो है ना $100 हम काट लेंगे या $200 काट लेंगे महीने का। वो बोलता है यार महीने का मैं वैसे मैं 500-600 देता हूँ तो यहाँ तो 100 काट जाएगा, ये कौन सी बड़ी ले लो, वो ले लेता है। वो ये नहीं देखता कि मकान जो था ना वो $10 लाख का था और वो इस तरह मैं अगर लूँ तो वो मेरे को पड़ रहा है 25 लाख का, 15 लाख मेरे को फालतू पड़ रहा है। वो ये नहीं देख रहा होता है, वो यही देख रहा होता है ठीक है भाई थोड़े से पैसे हैं कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े करके उतर जाएंगे सारे, फायदे में चला गया। अच्छा इसी तरह फिर वो जब वो मकान लेता है फिर बैंक उसको बोलता है लो भाई अभी क्रेडिट कार्ड भी ले लो अपनी खरीदारी फरोख्त के लिए, कुछ जो भी तुम खरीदना चाहो। अच्छा जी ये कितने पैसे, अगर तुमने, वो बोलते हैं अगर तुमने थोड़ा बढ़ा दिया तो 100 और कर देना। वो बोलता है ये भी कोई मसला है। इसी तरह फिर गाड़ी, वो गाड़ी भी ले लो, वो गाड़ी भी ले लेते। इस तरह करते 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 वो पूरा 1000 जो उसकी तनख्वाह होती है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 उसके पास बच जाता है, बाकी सारा जनाब बैंक ले लेता है। तो बाद में वो महीने में वो जनाब वो गुरबत की तरफ फिरता है अपना, लेकिन चले चूँकि वो काम कर रहा होता है। लेकिन जैसा ही उसका कहीं वो काम रुक गया, वो काम बंद हो गया, पैसे आना बंद हो गए, तो बैंक क्या करेगा? बैंक ने अगर फर्ज करें 10 साल उससे पैसे लिए हैं, 10 साल वो पैसे लेता रहा बैंक उससे, 10 साल के बाद उससे काम खत्म हो गया तो बैंक वो मकान भी वापस ले लेगा, वो भी उसका नहीं, गाड़ी भी वापस ले लेगा, वो भी उसकी नहीं, और जो 10 साल से पैसे लिए वो भी उसके बैंक ले लेगा, और ऊपर से उसके ऊपर जो कर्जा ठपा है वो भी उसके ऊपर। मैंने खुद देखे हैं बंदे रोते हुए, हाथों के सर पकड़े हुए कि अब हम क्या करें, रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। तो ये सारी वजह क्या? सूद। और ऊपर से ऐसे लोग जो इस तरह करते हैं उनकी दिली हमदर्दी ख़त्म। जब वो किसी के सामने फ़ायदे से, मतलब किसी के फ़ायदे का वो बन रहे हैं, इसी तरह वो कोई भी जब कोई उनसे कहे ना कोई अच्छी बात हो, वो भी फ़ायदा देखते हैं, हाँ भाई इससे मुझको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो असल जो मकसद इंसानियत का था, जो अल्लाह पाक ने रखा था, वो सारा ख़त्म हो जाता। तो ये कितनी बड़ी जो है ना वो बीमारी है सूद। हमारे मुल्कों में इसको लीगल कर दिया गया है। और ये देख रहे जमहूरियत का जो इन लोगों ने कानून बनाया, उसमें ये नहीं देखते अल्लाह पाक ने इसको मना कर किया कि नहीं, बस वो बिल पास कर दिया, उस बिल में देख लें जितनी वोटें ज़्यादा आ गई, बस वो अल्लाह ने हराम किया नहीं हराम किया उसको वो परवाह नहीं, जिस तरफ अक्सरियत है बस उसको माना जाएगा वहाँ। इसी वजह से हमारे जब सूद का वो बिल पास हुआ तो किस तरह पास हुआ? जितने लोगों ने कह दिया हाँ भाई ठीक है ये लीगल होना चाहिए, उन्होंने लीगल कर दिया। उन्होंने नहीं देखा कुरान में लीगल है या नहीं, उन्होंने नहीं देखा अल्लाह पाक ने इसको हराम किया या नहीं किया, उन्होंने वो कर दिया जो जिसके तरफ अक्सरियत चलेगी। और अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाते हैं? वाइन तुति अक्सरा मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। और अगर आपने इताअत कर ली अक्सरियत की जो दुनिया में है तो वो आपको गुमराह कर देंगे अल्लाह के रास्ते से। तो आज यही निज़ाम चल रहा है, निज़ाम ही ऐसा बना दिया गया है कि अक्सरियत की जो है ना वो मांग है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने हमारी तरफ जो ख़त भेजा है, हमारा काम ये बनता है उसके ऊपर अमल करना। अक्सरियत में तो ये सिस्टम है, वो नहीं देखते बंदा पागल है, 10 पागल हैं, वो वोट दे रहे हैं एक बंदे को, और 9 बिजनेसमैन सियाने आदमी हैं वो एक वोट दे रहे हैं एक बंदे को। जीतेगा वो जिसको 10 ने वोट दी। वो नहीं देखेंगे ये 10 ने जिन्होंने दी वो पागल थे। तो ये ऐसा निज़ाम है, ये जो जमहूरियत का निज़ाम है। और लाजिम बात है फिर उसमें जो आते हैं उनको भी आगे फिर वो 100 रास्ते होते हैं। खैर अल्लाह ये जो सीधे रास्ते के ऊपर चलाए हम सबको। तो फरमाया अगर यानी कि अगर वो तुम मोल दो उसको
اور اگر نہیں ہے تو اگر تم خیرات کا اس کو چھوڑ دو، تصدق کو صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واتقوا اور پرہیزگاری کرو، واتقوا اور پرہیز کرو، یومن اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پرہیز کرو اس دن سے، بچو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا، یہاں پھر آیا لفظ توفا، لوٹائے گا، کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس دن۔ ابھی یہاں بھی دیکھ لیں، لوٹایا جانا کس دن ہے، یعنی کہ انسان کا حساب کتاب کس دن ہے؟ قیامت والے دن۔ عذاب قبر کدھر چلا گیا پھر؟ جب کہ عذاب قبر میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں جی عذاب قبر ہوتا ہے اور اس میں جو سوال جواب ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی روح ٹھیک ہے، جو اچھا ہے، جو نیک آدمی ہے، تو وہ تو پھر اس کے لیے باغ ہے، جنت ہے، اگر وہ برا ہے تو وہ پھر دوزخ ہے، تو دوزخ تو سزا ہوگی، تو سوال جواب بھی ہوتے ہیں وہاں، منکر نکیر کا بولتے ہیں جی، آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے پورے قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے قیامت والے دن جزا اور سزا، ہاں موت کی سختیاں وہ علیحدہ ہے، وہ انشاءاللہ آئیں گی باتیں قرآن میں، لیکن جزا اور سزا وہ ہے قیامت والے دن۔ نہ ہے اس سے پہلے کوئی بات نہیں۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا ثم پھر توفا کل نفس ما کسبت، تو لوٹایا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا تھا، وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم والی بات نہیں ہوگی، ملے گا وہی جو انسان نے کیا ہوگا۔ اگر تو کسی نے کیے اچھے عمل، وہ عمل جو اللہ پاک نے حکم دیا اپنے نبیوں کو جن کو بھیجا، اسی خاطر بھیجا کہ انسان جو ہے نا عمل وہ کرے جو اللہ پاک اس کو بولتا، تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ اس دن اس کو کسی مشکل کسی تکلیف میں نہ پڑنا پڑے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آج اگر کوئی وہ نہیں جاگتا، دنیاوی وہ لالچ یا وہ دھوکے دینے والا، جس طرح شیطان دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے، دنیاوی خواہشوں میں وہ بندہ پڑا رہتا ہے، اپنی عاقبت کی طرف نہیں سوچتا، خیرات کی بجائے سود کو بہتر سمجھتا ہے، تو یہ اس کی اپنی وہ چوائس ہے۔ اللہ کے قانون کے بجائے دنیاوی قانونوں کو اچھا سمجھتا ہے، تو یہ پھر اس کی اپنی خواہش ہے۔ یہ تو نہیں پھر کل وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے یہ میں نے کیوں، یہ میرے لیے یہ سزائیں کیوں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے آپ کو سوچنے کی، ہر بندے کو سوچنے کی قوت بخشی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، الحمدللہ۔ تبھی تو فرمایا تھا پیچھے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ناپسندیدگی نہیں اللہ کے دین میں، ہر چیز کلیئر ہے، واضح ہے۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، تو جس نے کفر کر دیا طاغوت کا، سرکشی، ہر سرکشی کا طاغوت، ہر سرکشی کا انکار کر دیا اور پکڑ لیا اللہ کو، تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے۔ یہ پیچھے ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے اپنا ہدایت نامہ بھی ہمارے لیے مکمل فرما دیا، اور ہم کو چوائس کا بھی حق، یہ اللہ پاک یہاں بھی دیکھیں نا، چوائس کا حق ہے وہ اللہ پاک نے دے دیا کہ جس نے بھی کفر کر دیا تو طاغوت کا اور پکڑ لیا اللہ کو، تو اللہ کے قانون میں خیرات ہے،
اس کی طرف جائیے، نہ کہ سود، وہ تو خیرات کی ضد ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے اللہ ہی ہم کو بچائے۔ یہاں آج ہمارا اختتام الحمدللہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 281 پر، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔